اب یہ مسلم وہی ہم کہا کرتے ہیں نادرہ، ہماری نادرہ والا ریکارڈ والا مسلم نہیں. کوئی ایسا فیصلہ کرتا ہی نہیں ہے جس میں اس کی بہتری نہ ہو. حیران ہوں، کیا زبردست. کوئی ایسا ڈیسیجن کرتا ہی نہیں ہے جس میں اس کی اچھائی نہ ہو، بھلائی نہ ہو. باب نمبر 31 یعنی باب الرضا بالقضاء کی حدیث نمبر 8. اب اس کو توجہ سے یعنی جو بات امام فرمانا چاہ رہے ہیں بہت توجہ سے سنیے کہ الفاظ بھی اور حقیقت کیا ہے اس میں. عن ابن ابی یعفور، یہ راوی ہے، عن ابی عبداللہ علیہ السلام یعنی امام صادق علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں کہ امام نے فرمایا عجبت للمرء المسلم. عجبت، میں تعجب میں ہوں، حیران ہوں. کس کے بارے میں حیران ہوں؟ للمرء المسلم، ایک مسلم شخص کے حال پر. اب یہ مسلم وہی ہم کہا کرتے ہیں نادرہ، ہماری نادرہ والا ریکارڈ والا مسلم نہیں. مسلم یعنی جو اللہ کے آگے تسلیم ہے، جس کا نصب العین کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانی نہیں کر، اللہ کی اطاعت کر. تو امام فرما رہے ہیں مسلم شخص کے حال پر میں حیران ہوں. اب یہ جو قابل غور لفظ ہے نا وہ یہ حیران والا ہی، حیرت ہے مجھے. کس بات پر حیرت ہے؟ لا یقضی اللہ عز وجل له قضاء الا کان خیر اللہ. اللہ اس کے بارے میں کوئی ایسا فیصلہ کرتا ہی نہیں ہے جس میں اس کی بہتری نہ ہو. حیران ہوں، کیا زبردست. یعنی اللہ اس کے بارے میں کوئی ایسا ڈیسیجن کرتا ہی نہیں ہے جس میں اس کی اچھائی نہ ہو، بھلائی نہ ہو، صرف اس کے بھلے کے فیصلے کرتے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ پھر اللہ جب وہ اللہ کی طرف سے منہ بہت زیادہ موڑ لیتے ہیں تو پھر اللہ بھی ان کو چھوڑ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، دوسری طرف. لیکن یہ مرء المسلم، یہ یاد رکھیں. ہم قرآن کے درسوں میں بھی جب ہم پڑھا کرتے تھے قرآن یہاں پر تب بھی کہتے تھے یہ لفظ مومن اور لفظ مسلم اس طرح نہیں جس طرح ہم نے بنا لی، ہم عام استعمال کرتے ہیں اس کو. لیکن اگر ان الفاظ کا ان کی جو حقیقت ہے مومن کی، مسلم کی، وہ آیات قرآن اور فرامین محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام وہیں سے دیکھنی چاہیے کہ انہوں نے بیان کیا ہوا مومن کون ہوتا ہے. قرآن بیان کرتا ہے مومن کون ہوتا ہے. یہ بہت ہی نادانی ہے کہ مجھے یہ تو پسند ہو کہ میں مومن ہوں لیکن تھوڑی سی ریسرچ نہ کروں کہ مومن ہوتا کیا ہے، کس کو مومن کہا جاتا ہے. ایسے سنی سنائی. ابھی ہمارے یہاں تو یہ کہ ایک نعرہ جو مارے وہ پکا مومن ہوتا ہے. تو آیات اور روایات میں ایسا نہیں ہے. تو اسی طرح لفظ مسلم ہے. لفظ مسلم یعنی اللہ کے آگے تسلیم، نافرمانی کی طرف جاتا ہی نہیں. ایسا نہیں کہ انسان سے خطا نہیں ہوتی، خطا ہوتی ہے لیکن دیدہ دانستہ عادی مجرم ہونا، جانتے بوجھتے ہوئے اپنے فائدے کو دیکھ کر اللہ کو پیچھے کر دینا اور کام کرنا، نہ اللہ کے آگے تسلیم. اس کے بارے میں امام فرما رہے ہیں کہ میں اس کی حالت پر حیران، تعجب ہے مجھے. کیا تعجب ہے؟ اللہ اس کے بارے میں کوئی برا فیصلہ ہی نہیں کرتا، بھلائی پہ بھلائی، بھلائی پہ بھلائی والے فیصلے کرتا. یہ یاد رکھیں، ہو سکتا ہے اللہ کا بھلائی والا فیصلہ مومن کی شہادت کی شکل میں ہو، اس کی ہو سکتا ہے جیل کی شکل میں ہو، زندان کی شکل میں ہو سکتا ہے ظاہری دنیا کی اس بات کو سمجھ لیں. چونکہ ہماری عام طور پہ کیا ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے کہ ہم اللہ قریب آ رہے ہیں، ہر چیز زیادہ ملے ہمیں، مال ہو، اولاد ہو، بیماریاں کوئی نہ ہو، ساری بیماریاں دور ہو، دشمن دور. یہ ہماری آرزویں ہیں اور ان آرزوؤں کو جھوٹ موٹ کی باتوں سے سیٹسفائی کرنے کی، یہ کرو ساری آرزویں پوری ہوں گی. ساری آرزویں اس دنیا میں کسی کی پوری نہیں ہوتی، فراڈ ہے اس طرح کہنا. ٹھیک ہے نا.
لگے رہے، کر لے پوری آرزو۔ ابھی تو یہاں کی ہر نیک و بد کی آرزو ہے، مطلب کہ اسرائیل شکست ہو جائے، آرزو ہے نا، کریں آرزو پوری پہ، سارے وظائف کریں، سارے تحویز شاویز ہم کیا کرتے لے کے چلے جائیں، کر لیں اسرائیل کا مقابلہ، نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے یہ دنیا ایسی بنائی نہیں۔ جب قومیں میدان عمل چھوڑ دیتی ہیں، پھر یہ چیزیں خود بخود ان میں بڑی مشہور ہو جاتی ہیں، سمجھ رہے ہیں نا؟ ایک ہے کہ مرد میدان ہے، ایک ہے اس کا میدان میں جانے کا دل نہیں کرتا، اس کو پھر یہ چیزیں بڑی پسند آتی ہیں کہ بیٹھے بیٹھے گھر میں یہ کروں گا، یہ پڑھوں گا تو یہ ہو جائے گا، وہ پڑھوں گا تو وہ ہو جائے گا۔ لیکن ابھی دنیا جن کے قبضے میں ہے وہ یعنی یہ پڑھ کے پھونک کے انہوں نے نہیں کی، بلکہ انہوں نے علم اور ٹیکنالوجی کے میدان میں اتنا کام کیا کہ بہرحال اس دنیا نے اپنے راز جو اللہ نے اس میں رکھے تھے اس کی چیزوں میں ان پہ کھول دیے۔ اب وہ صحیح استعمال کریں یا غلط کریں ایک الگ مسئلہ ہے، کہ تو دنیا ہے ہی آزمائش کی جگہ، بندہ صحیح یوز بھی کر سکتا ہے، غلط یوز بھی کر سکتا ہے، لیکن ملے گا اسی کو جو اس راستے پہ چلے گا۔ ایک بندہ محنت کر رہا ہے، دوسرا کہہ رہا ہے میں وظیفے والے کو نہیں ملے گا۔ ہاں وہ ایک نشئی کی طرح نا، کہ جو جب نشہ کر لیتا سمجھتا ہے میں بڑی پروازیں کر رہا ہوں، میں ادھر پہنچا ادھر ہوتا نہیں ہے۔ اللہ نے یہ دنیا نہیں، لہٰذا یہ وظائف حتیٰ دعائیں یہ محنت اور عمل کا آلٹرنیٹ نہیں ہوتی۔ سب سے بڑی خطا یہ ہوتی ہے کہ انسان محنت اور عمل چھوڑ دے اور کہے کہ میں تو دعا سے کام چلاؤں گا، تعویذ سے کام چلاؤں گا، آیت 1000 دفعہ پڑھوں گا۔ یہ سب اگر ہوتا تو مسلمان ہر چیز میں سب سے آگے ہوتا، امیر بھی زیادہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہر میدان میں آگے ہوتے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ تو اس بات پر انسان کو غور کرنا چاہیے، کم از کم جو ہماری اگلی نسل آئے وہ ہم سے زیادہ پریکٹیکل ہو، ٹھیک ہے، اور وہ نہ ہو کہ یعنی کم از کم جو ہم نے اسلام کی حالت کی اور امت کی حالت کی اس سے ذرا بہتری کی طرف وہ لوگ موو کریں۔ مجھے مسلم شخص کے حال پر حیرت ہے، میں حیران ہوں کہ اللہ اس کے بارے میں کوئی فیصلہ ایسا نہیں کرتا مگر یہ کہ وہی کرتا ہے جس میں اس کی خیر ہوتی ہے۔ اب سنیں، وَإِن قُرِّدَ بِالْمَقَارِيضِ كَانَ خَيْرَ اللَّهِ۔ اب سمجھے بات، جو میں مثال دے رہا ہوں، کہہ رہے کہ اللہ کیا فیصلہ کرتا ہے؟ مجھے تعجب اس بات پر ہے کہ اللہ اس کے بارے میں خیر کا فیصلہ ہی کرتا ہے۔ اگر اللہ اس کے بارے میں فیصلہ کر دے کہ مومن کو کینچیوں سے ٹکڑے ٹکڑے اس کے بدن کو کاٹ دیا جائے، مقارید کینچیاں، یعنی اگر یہ فیصلہ کرے کہ یہ بندہ میرا کٹے گا میرے راستے میں، تب بھی اس میں خیر ہوگی۔ یہ سن کے بندہ کہتا ہے یا اللہ یہ والی خیر تو نہ فیصلہ کرنا، دوسری والی خیر کا کر دینا۔ ہماری طلب جو ہے عافیت کی ہوتی ہے، آرام سکون سے ہم جو ہے نا آگے چلتے جائیں، لیکن اللہ کے ہاں ایسا نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں مثلا امام حسین علیہ السلام، ان کے اصحاب بہت پیارے، حقیقتاً اللہ کو بہت پیارے، لیکن کٹے، ٹھیک ہے نا، بہت تکلیف برداشت کی، لیکن آج کی تاریخ میں یا اسی 10ویں کی شام تک وہ سب تکلیف تو ختم ہو گئی، اور پھر رہ کیا گیا؟ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ انہیں کوئی خوف ہوگا نہ انہیں کوئی غم ہوگا، ٹھیک ہے، اور گمان بھی نہ کرنا کہ جو اللہ کی راہ میں مارے گئے وہ مردہ ہیں، اپنے رب کے پاس رزق پا رہے ہیں، زندہ ہیں۔ فرحین بما آتاہم اللہ من فضل، اللہ نے اپنے فضل سے جو انہیں دے دیا اس پر وہ خوش ہیں۔ لیکن ٹھیک ہے کہ وہ جو یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ ایک انتہائی محنتی بچہ جس نے اپنی گیمز پسند ہو چھوڑ دی ہو، فلان سب کچھ کنٹرول میں رکھا ہو تاکہ میں مثلا ٹاپ کر سکوں، تو سختی میں ٹائم گزارتا ہے، لیکن جب وہ ٹاپ کر لیتا ہے نا تو وہ سختی کی یادیں بھی اس کی زندگی کی خوشگوار ترین یادیں ہوتی ہیں۔ فخر سے بتاتا ہے کہ میں یوں تھا، میں مثلا دوسرے انجوائے کرتے تھے، میں بیٹھا رہتا تھا، کوئی اگر غریب ہو، میرے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے، میں کتابوں کے لیے مزدوری کرتا، ساری سختیوں کو اپنے فخر کے طور پہ بتاتا ہے کہ میں یہاں پہنچنے کے لیے، اور وہ جو اس وقت جب اس حالت میں تھا تکلیف دہ تھی، اب صرف لذت رہ گئی اس کے لیے،
لذیذ بن گئی ان کا ذکر کر کے۔ تو آخرت بھی یوں ہی ہے، یعنی جتنے انسان نے سیدھے راستے پر چلنے کے لیے صبر کیا ہوگا یا برداشت کیا ہوگا، وہ ساری لذتیں ہوں گی جنت میں اس کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے فرمایا کہ جو جہنم میں جا رہے ہوں گے ان کو بھی اللہ گروپس کی شکل میں، جو یار مل کے میری نافرمانیاں کرتے تھے، یہاں مل کے انجوائے کرو جہنم کو بھی، تاکہ ایک دوسرے کو لعنت کر سکو، تیری وجہ سے میرا بیڑا غرق، تیری وجہ سے میرا۔ اسی طرح جو اللہ کے نیک بندے ہوں گے ان کو بھی اللہ گروپس میں لے کے جائے گا، تو وہ ایک دوسرے سے شیئر کر رہے ہوں گے، شکر ہے ہم نے یوں نہیں کیا فلان، تو یہ ایک الگ لذت ہوگی کہ ہم دنیا میں یوں کیا کرتے تھے، یوں کیا کرتے تھے، اللہ نے ہمیں یہ عطا کر دیا۔ حتیٰ کہ ان کی زبانوں سے نکلنے والے جملے بھی اللہ نے قرآن مجید میں نقل کیے کہ وہ یہ کہیں گے کہ ہم نے جو کام کیے تھے اللہ نے کتنا زبردست وعدہ پورا کیا ہے، ہمارا اللہ سچا ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں، تو اگر اس مسلم کو اگر ان قرد بالمقارید، اگر کینچیوں سے کاٹ دیا جائے، کان خیر اللہ، تب بھی اس کی خیر بہتری ہے۔ وَإِن مَلَكَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا كَانَ خَيْرَ اللَّهِ، اور اگر وہ بادشاہ بن جائے، مالک بن جائے مشرق و مغربوں کا، پوری دنیا پہ اس کی حکومت آ جائے، تب بھی خیر ہے۔ کہتے ہیں مجھے تعجب ہے، اس کا نقصان ہوتا ہی نہیں۔ اب یہ نقصان کون سا نقصان ہے؟ آخرت کا نقصان۔ ہم اصل میں ہمیں کیا پرابلم ہے، ہم سمجھتے ہیں ہمارا فوکس دنیا کے اس پر ہے، تو یہ کیا ہوا، یہ کیا ہوا، یہ کیا ہوا، لیکن اگر آخرت کو دیکھیں، فوکس زیادہ آخرت ہو جو اصلی جگہ ہے، تو پھر دنیا کی تکلیف وہ پھر بہت کم بھی ہو جاتی ہے، اور جیسے میں نے عرض کیا بعد میں ایک لذیذ یاد بھی بن جاتی ہے، میں نے اللہ کی خاطر حرام نہیں کھایا تھا، آفر ہوئی تھی نہیں کھایا تھا، اس وقت چھوڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے، جب آج کل جیسی مہنگائی بھی ہو تو حرام کو چھوڑنا مثلا مشکل ہوتا ہے، لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ ان سب کو لذتیں بنا دے گا، ان تکلیفوں کو، اور ان لذتوں کو بڑی شدید تکلیفوں میں اللہ تعالیٰ بدل دے گا کہ تم نے وہاں لذت لی تھی میری نافرمانی کو، اب اس کا رزلٹ بھی تم چکھ سکتے ہو۔ تو یہ جو امام نے فرمایا، میں نے کہا تھا اس پہ غور کرے کہ امام فرما رہے ہیں میں حیران اس بات پر ہوں کہ اس کا نقصان ہوتا ہی نہیں ہے۔ اللہ کے آگے تسلیم بندے کو نقصان پہنچا ہی کوئی نہیں سکتا، کٹ جائے تب بھی فائدہ، مالک بن جائے دنیا کا تب بھی فائدہ، اس کو لاس ہے ہی نہیں۔ کون سا لاس؟ جس کو اللہ کے ہاں لاس کہتے ہیں، ورنہ دنیا میں تو اللہ کے پیارے ترین بندے، آپ انبیاء کو دیکھ لیں، آپ اللہ کے سب نے کیسی زندگیاں گزاری ہیں، تکالیف والی زندگی۔ خود اللہ کے آخری نبی کی زندگی آپ دیکھیں، بہت انجوائے کر کے گئے، شروع سے لے کر اور اینڈ تک مصیبتوں پہ مصیبتیں، جنگیں فلان۔ اس کے بعد آپ ائمہ اہل بیت کی زندگیاں دیکھیں۔ انشاءاللہ یہ جو کانسیپٹ ہے رضا بالقضاء کا، یہ ان فرامین سے واضح ہوتا ہے کہ یہ کیوں راضی رہتے ہیں اللہ سے، ان کو پتہ ہے میرے بارے میں اچھا فیصلہ کیا تو کیوں ناراض ہو۔ ہاں اس دنیا میں جو کہ دائر امتحان ہے، مجھے تکلیف ہو رہی ہے، لیکن ایک بڑا انعام، ایک بڑا میڈل، ایک بڑا تاج، ایک بڑا مقام ملنے والا، تو میں کیوں، وہ مجھے دینا چاہتا ہے اور اس کا راستہ یہ، تو میں کیوں ناراض ہوں۔ لیکن جب بندے کی ادھر نگاہ نہ ہو اور صرف اس کو یہیں پہ سارا سکون ملے، پھر اللہ سے راضی رہنا پھر ممکن نہیں، پھر ہر بات پہ انسان اللہ تعالیٰ سے